بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہج البلاغہ ہے، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا پہلا خطبہ۔ آج ہم اپنی زندگی کے سب سے اہم سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ کیا ہماری پریشانیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو صحیح طرح نہیں پہچانتے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر آپ اس ہستی کو پہچان لیں جس نے پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے تو کیا آپ کا دل بھی بدل جائے گا؟ آج ہم نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کا ایک حصہ سمجھیں گے۔ روزمرہ کی زندگی کے مسائل، غربت، بچوں کا مستقبل، بیماری، نوکری، تنہائی۔ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس رب پر اعتماد کرنا سیکھا جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے خطبے کا ایک حصہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں، اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی معین حد ہے، نہ توصیفی کلمات، نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت۔ اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، اور پھر اپنی رحمت ہی سے ہوائیں چلائی ہیں، اور زمین کی حرکات کو پہاڑوں کی میخوں سے سنبھال کر رکھا ہے۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے، اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے۔ تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے، اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے، اور اخلاص کا کمال زائد بر ذات صفات کی نفی ہے کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے، اور موصوف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جداگانہ کوئی ذات ہے۔ اس کے لیے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے، اور تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزاء کا عقیدہ ہے، اور اجزاء کا عقیدہ صرف جہالت ہے، معرفت نہیں ہے۔ اور جو بے معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا، اور جس نے اسے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا۔ جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی کے زمن میں قرار دے دیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا۔ اس کی ہستی حادث نہیں ہے، اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کے ذریعے نہیں، اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے۔ اس حصے کے اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، کائنات میں بے ترتیبی نہیں، حکمت ہے۔ نمبر 3، جب انسان ہر چیز پر مکمل قابو پانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے تو دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے نہیں بلکہ اس خطبے کے مضمون سے حاصل ہونے والی عملی رہنمائی ہے۔